وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرول کی قلت پر ہنگامی اجلاس ہوا ہے، جس میں ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر عمر ایوب اور معاون خصوصی ندیم بابر کو بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے ایاز اکبر یوسفزئی سے۔ ایاز، کیا ہدایات دی گئی ہیں وزیر اعظم کی طرف سے؟ دیکھیں جنید، یہ کل بھی خصوصی طور پر وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں اس بات کو اس پر زور دیا تھا کہ فوری طور پر جو اس ملک میں تیل کی قلت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو فی الفور جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے۔ اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے آج پھر ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا جس میں ندیم بابر جو معاون خصوصی ہیں اور ساتھ ساتھ عمر ایوب کو بھی جو ہے وہ اس اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ کہاں مسائل ہیں وہاں پر مجھے بریف کیا جائے، جس پر یہ کہا گیا کہ 1.45 کروڑ لیٹر اٹک ریفائنری کے پاس موجود ہے، لیکن وہ سپلائی نہیں ہو رہا کیونکہ نارتھ کو ساری سپلائی جو ہے وہ اٹک ریفائنری کر رہی ہے۔ وہاں پر مسائل کافی زیادہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ او ایم سی کمہاڑی اور پورٹ قاسم جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریف کیا گیا کہ وہاں پر ذخیرہ موجود ہے لیکن وہ پورے ملک کو جو ہے وہ سپلائی نہیں کیا جا رہا، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، فی الفور اس کو انشور کیا جائے جو ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور فوری طور پر ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ ذخیرہ اندوزی کی ہے ان کے لائسنس بھی جو ہے وہ کینسل کیے جائیں اور ان کو بھاری جرمانہ بھی کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا فوری طور پر مجھے اب دوبارہ شکایت نہ ملے کہ کہیں پر کوئی پیٹرول کی قیمت قلت ہے یا وہ پیٹرول پمپ جن کے پاس سٹاک موجود ہونا چاہیے انہوں نے سٹاک کو موجود نہیں رکھا۔ ایاز اکبر یوسفزئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر اظہر ربانی نے کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن میں مفادات کا ٹکراؤ سامنے آیا ہے جسے وفاقی حکومت نے مد نظر نہیں رکھا۔ کمیشن میں شامل ایئر فورس افسران کو کمرشل پروازیں اڑانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہری رحمان نے کہا کہ کسی تحقیق کے بغیر ہی حادثے کا ذمہ دار پائلٹ کو قرار دے دیا گیا، ایسی انکوائری رپورٹ بے معنی ہوگی۔ موجودہ انکوائری کمیشن ہے، اس میں بہت زبردست کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے۔ انکوائری کمیشن جو ہے اس میں تمام کے تمام لوگ ماں سوائے ایک کے ان کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے افسران اس کے اندر موجود ہیں، ان کا تجربہ فلائنگ کا ایک مختلف نوعیت کا ہے، ان کے پاس کوئی کمرشل فلائنگ اور اس کے پروسیجر سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پائلٹ ایرر ہو سکتا ہے یا ٹیکنیکل ایرر ہو سکتا ہے، اب بھی ہم کسی حتمی فیصلے پر نہیں آ سکتے۔ مفادات کا تضاد تو بہت بڑی چیز ہے اور اگر اس طرح کی انکوائری رپورٹ منظر عام آئے تو یہ بے معنی ہوگی۔ آپ کو ایک بار پھر دکھائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ یہ پبلک پرائیویٹ یہ بی او ٹی پہ کریں گے، پبلک پرائیویٹ ہم بہت ایڈوانس سٹیج پہ 206 ارب روپے کا بتائیے پروجیکٹ بہت ایڈوانس سٹیج پہ، باقی تو بھائی بن کے ختم ہو گئے، لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک جو سندھ کا ہارٹ ہے حیدرآباد سے لے کے سکھر تک وہ نہیں بن کے دے رہا، اور اس سال بھی 100 ملین رکھیں اس پہ 10 کروڑ، باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے یعنی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہوگا نا لیں گے۔ ٹوٹل کاسٹ انہوں نے کنسٹرکشن کاسٹ 175 ارب روپے بتائی ہے، فیزیبلٹی 52 ملین اور لینڈ اور یوٹیلیٹیز 13.9 بلین، ٹوٹل وہ 200 بتا رہے تھے نا ارب روپے کا پروجیکٹ، رکھے 10 کروڑ ہیں اور کہہ رہے ہیں باقی پرائیویٹ سیکٹر سے آئیں گے، یوں بنے گا، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ بی او ٹی سے ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر سے ہوگا، آپ کے لیے نئی انوویٹو میکنزمز دیکھ رہے ہیں، باقی سے روڈ بن جاتے ہیں۔ تو ایک بھی اسکیم نہیں ہے نئی کمیونیکیشن میں۔ پاور سیکٹر میں مجھے یاد ہے زبانی ابھی میں کہہ کے آیا ہوں، ایک نئی اسکیم ہے، ٹوٹل بہت ساری اسکیمز ڈالی گئی ہیں اور اس ایک نئی اسکیم میں دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کی بجلی کے لیے، گیس سیکٹر میں بھی دھابیجی اکنامک زون کی گیس کے لیے، یہ 2 اسکیمیں گیس سیکٹر اور پاور سیکٹر میں ڈالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سندھ میں سب کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے پہلے سے، ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ واٹر سیکٹر میں
ہم نے 4 اسکیمز کی بات کی, 7 اسکیمز نہیں دی تھی, وہ 7 تو چھوڑو, 2 پرانی ہماری نکال دی اور ایک بھی نئی اسکیم نہیں ڈالی. 4 اسکیمز ڈالی ہیں انہوں نے. ایسا نہیں کہ کسی اور صوبے, اچھی بات ہے, میں کسی اور صوبے کی اسکیمز ڈالنے سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن سندھ کو بھی تو آپ اس طریقے سے ڈیل کریں. سندھ کو آپ SIDCL میں یہ نالی واٹر سب, میں نے کہا یہ کہ اب یہ سیوریج لائن اور آدھے انچ کی پائپ ڈالیں گے پرائم منسٹر پروگرام میں, یہ مناسب نہیں ہے اس ٹائپ کی چیزیں کرنا. خیر, یہ ساری باتیں ہم نے سامنے رکھی. جو ایک طریقہ کار ہو گیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ جو منٹس اس کے آئیں گے ان منٹس میں ہماری ساری باتیں لکھی ہوں. اس لیے باقی تو وہ پرائم منسٹر صاحب اور یہ آج نثار صاحب نے بھی دیکھ لیا, میں کئی بار, مرتضیٰ بھی ایک بار میرے ساتھ میٹنگ میں تھے, کوئی چیز اپروو نہیں کرتے, اٹھ جاتے ہیں بس اس کے بعد میٹنگ سے. مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہ آئٹم ہوا, یہ ڈسکشن ہوا, جی فلانے نے یہ کہا, لیکن دس ایجنڈا آئٹم از اپرووڈ. اپروول مانگتے ہیں, ہاں جی نیکسٹ, بس یہ ہوتا ہے. پھر نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ, تھینک یو ویری مچ اینڈ آؤٹ. تو یہ اپروول کا طریقہ کار یہ ہے. اب میں سیکھ گیا ہوں, میں نے پہلے نہیں سیکھا تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے آج یہ بھی بات کی تھی کہ 7-8 سال سے میں NEC کی میٹنگس اٹینڈ کر رہا ہوں. پہلے ایز فائنانس منسٹر بھی میں جو اور اس کے بعد تو چیف منسٹر تو ممبر ہوتا ہے NEC کا, تو اس کو ہونا پڑتا ہے. 3-4 سال سے تو میں خود بیٹھ رہا ہوں. 4 سال, چوتھی میٹنگ تھی میری یہ میرا خیال ہے جو میں خود بیٹھا ہوں. اور پہلی بار نہیں, دوسری بار, پچھلے بار بھی یہی ہوا تھا پچھلے سال, کہ پتہ نہیں چلا کہ اپروو ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, لیکن دے آر ڈیمڈ ٹو بی اپرووڈ. ونس دے آر براٹ ٹو دی فورم دے آر ڈیمڈ ٹو بی اپرووڈ. دیر از نو. 2-3 چیزیں میں نے کی. میں بہت شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا. میں پبلکلی اکنالج کرتا ہوں جو میں نے کچھ ان کو سجیشنز دی تھیں. ایک سجیشن دی تھی, جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, کہ یہ میٹنگ جلدی ہونی چاہیے مارچ میں. انہوں نے مانی میری بات. آئی ہوپ کہ اگلے سال سے ایسے ہو, اور کم از کم 2 میٹنگز, جو کہ وہ میرے ماننے کی بات نہیں تھی, وہ آئین میں لکھا ہے, آئین پہ لفظ اٹھایا ہے, اور وہ ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم 2 میٹنگز ہوں. ہم نے ایک ریکویسٹ اور کی تھی جو انہوں نے مان لی. ایک آئٹم تھا, ایجنڈا آئٹم کے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈفرینٹ فورمز ہیں, یعنی PDWP اور ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی, اور ان کے لمٹس بڑھائی جائیں. تو ہم نے سندھ کے لیے, یعنی صوبوں کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کی لمٹس بڑھائی جائیں. پرائم منسٹر صاحب واز ویری کائنڈ اینڈ ہی اپرووڈ اٹ. ایک SDGs پہ کمیٹی بنا رہے تھے, اس پہ میری ایک چھوٹی سی سجیشن تھی, وہ بھی انہوں نے مانی, کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے. اب وہ آئی ہوپ منٹس میں یہ ساری چیزیں ویسے آ جائیں. میں نے ضروری اس لیے سمجھا اور آپ لوگوں کو تکلیف دی کہ اس طریقے سے ناانصافی سندھ کے ساتھ جب ہوگی تو ایک ویسے ہی ایشوز ہیں. ہم واحد حکومت ہیں جو اپوزیشن کی حکومت ہے. آپ بلیٹنٹ اس طریقے سے بات, یہ SIDCL بنانا, SIDCL کو اس طریقے سے کام دینا, اور SIDCL چلو وہ بھی آدمی جو ہے نا زہر کا گھونٹ پی کے, اس لیے اچھا کام اگر کریں تو مان, لیکن اس طریقے سے کہ جی 2 ارب روپے تقریباً 1.5 ارب روپیہ خرچ ہو گیا, 1 روپیہ بھی نہیں آیا, 1 ارب روپیہ 3 مہینے میں 2.5 مہینے میں خرچ ہو گیا, پتہ نہیں کہاں ہوا. اگر یہ کام ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے, اور ہمیں جو ہے اس طریقے سے ٹریٹ نہ کی جائے. باقی صوبوں میں تو کوئی ایسی, میں نے کہا نا, پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نہیں ہے. سندھ کو ایسے ٹریٹ نہ کریں. لوگ اس قسم کی حرکتوں سے, اور مجھے تو کچھ, میں نے, اور یہ آج پرائم منسٹر صاحب کو میں نے ذکر کیا کہ کچھ کام مجھے ناصر شاہ صاحب نے بتایا ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب نے بتایا, وہ تو تصویریں بھی ہیں مجھے دی گئی ہیں کہ انہوں نے واٹر لائنز ڈالی ہیں, اور مین جو ہے وہ 6 فٹ پہ, اور نے اپنی واٹر لائن 2 فٹ پہ ڈالی ہے زمین میں. وہ پانی اوپر کیسے چڑھے گا بھائی, کیسے جائے گا؟ پائپ لائن ڈالنے کا صرف مقصد نہیں ہے, گھروں پہ پانی پہنچانا بھی مقصد ہے. اس طریقے کا ناقص کام اگر ہو, پرائم منسٹر صاحب نے کہا نیب میں چلے جائیں آپ. اب پتہ نہیں, نیب کو خود ہی نوٹس لے لینا چاہیے, آ جائیں دیکھ لیں کہ یہ بے قاعدگیاں ادھر ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. یہ 1.5 ارب روپیہ خرچ ہونے کے بعد ایک چیز بھی 2 سال سے نہیں آئی ہے.
اور 1 ارب روپیہ تو خرچ ہوئے کم از کم 1 سال ہو گیا، اس لیے پتہ نہیں کب ہوا تھا. اب جو بھی طریقہ کار ہے، ایل سی کھولی ہوگی فلانا، یہ ساری اس کی ایکسپلینیشنز آ جائیں گی، لیکن یہ کیا صحیح طریقہ ہے ایگزیکیوٹ کرنے کا پروجیکٹس کو؟ کیا آپ نے 1.5 ارب روپیہ پھنسا لیا اپنا، اور آپ کو جس ادارے کو آپ نے وہ سروس پرووائڈ کرنے دینی آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا. یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں یہ اپنے اسمبلی کی تقریر میں. اور آگے جیسے یہ تو میں بتا رہا ہوں، مجھے صبح 10 بجے ملی ہے، 12 بجے سے میں تقریباً 5:30 ساڑھے 5 تک میٹنگ میں بیٹھا رہا ہوں. تو ادھر ہی میٹنگ میں جو میں نے بیٹھ کے اور نوٹس لیے اور بات کی ہے، اور اس میں اور بھی چیزیں ابھی ملیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ سے ذکر کریں گے. نثار صاحب میرے سے پہلے جو APCC ہے انہوں نے، نثار صاحب نے اٹینڈ کی تھی، تو نثار صاحب کچھ آپ کو اس سلسلے میں بتانا چاہیں گے. زیادہ تر تو آپ باتیں کر چکے ہیں سر. یہ APCC کی میٹنگ سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ NEC کی میٹنگ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ان کے ساتھ دیگر لوگوں کی پریس کانفرنس جاری ہے، جبکہ دوسری جانب لاہور میں ڈاکٹر طاہر شمسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ لاہور میں الخدمت جو لیبارٹری اور بلڈ بینک ہے ثریا عظیم ہاسپٹل میں، وہاں پر یہ سروس شروع کر دی گئی ہے. آج اس کا باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا. ہم اس ٹرائل میں پشاور میں یہ دستیاب ہے، ہم نے آج سے 1 مہینے پہلے وہاں اسٹارٹ کرا دیا تھا. بلوچستان میں کوئٹہ میں اسٹارٹ کر دیا گیا ہے، اس کو بھی 2 ہفتے ہو گئے. سیالکوٹ میں اسٹارٹ کرا دیا گیا ہے. پنڈی میں لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے. اسلام آباد میں بھی یہ حالات یہی ہیں کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے. تو لیکن ابھی پنجاب بہت بڑا ہے، اتنے شہر ہیں، اتنی آبادی ہے، اس قدر پھیلا ہوا ہے کورونا کے تمام لوگوں تک یہ سہولت پہنچانے کا جو عمل ہے، اس میں اور محنت کرنی پڑے گی، سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا. اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو یہ نیت ہے کہ سب کو علاج میسر آ جائے، سب کو یہ ٹریٹمنٹ جو پلازما سے ہو رہا ہے اس کے جو فوائد دنیا بھر سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. پہلی بات اس کو دینے سے ابھی تک کوئی نقصان کہیں پہ بھی کوئی میجر نقصان رپورٹ نہیں ہو رہا. فائدہ دیکھا جا رہا ہے، جبھی تو لگایا جا رہا ہے، جبھی تو یہ پوری دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں، جبھی تو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے تو ان کو دیکھ کے ان کے برابر والے بیڈ والا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، ان کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مریض کو بھی دو پلازما. اگر نقصان پہنچ رہا ہو یا فائدہ نہ ہو رہا تو اس صورت میں تو کوئی بھی نہیں مانگے گا پلازما. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول کرے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر طاہر شمسی لاہور میں اس وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ظفر الحق کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے پائلٹ کو غلطی کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی جاتی رہی. ایک آزاد ادارہ ہونا چاہیے جو حقائق معلوم کر سکے. مسلم لیگ نون کے راجہ ظفر الحق سینٹ میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر مخصوص بیان کے حصول کے لیے حادثے کے وقت کنٹرول ٹاور پر تعینات افسر کو گرفتار کیا گیا. اس معاملے میں نے خود یہ محسوس کیا اور جس کسی سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ پہلے دن سے پہلی فرصت میں ہی رخ اس کو وہ دیا گیا کہ پائلٹ کی غلطی ہے. اور جو کنٹرول ٹاور میں بیٹھا ہوا تھا افسر، اس کو انہوں نے پہلے دن ہی گرفتار کر لیا. کس لیے؟ کہ وہ وہی بیان دے جو ہم اسے کہیں گے، کیونکہ اور تو کوئی آدمی اس میں ملوث ہی نہیں تھا. اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد پھر اس نے بیان دیا کہ میں اس کو یہ کہتا تھا اور وہ میری بات اس نے نہیں مانی. یہ کہنے کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. دیگر خبروں میں ابھی آپ کو یہ اہم خبر دیں. پیرس کلب نے پاکستان کا قرضہ 1 مئی سے 31 دسمبر تک مؤخر کر دیا ہے. پیرس کلب اعلامیہ کے مطابق کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کا قرضہ مؤخر کیا گیا ہے. اعلامیہ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ اشرف ملخم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف بتائیے گا. جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیرس کلب نے کچھ تھوڑی دیر پہلے ایک ہینڈ آؤٹ ایشو کیا ہے. اس کے مطابق پاکستان نے جو قرضوں کی ادائیگیاں کرنے سے 31 مئی سے لے کے 31 دسمبر تک ان کو فی الحال مؤخر کر دیا گیا. پاکستان کی ادائیگیاں نہیں کرنی پڑیں گی.
साथ ही उनका कहना है कि ये इसलिए अदायगियां मुखर की गई हैं कि पाकिस्तान को कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए मदद मिल सके और ये फंड्स वो कोरोना से फाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सके। G20 ममालिक पहले ही इसकी तौसीह कर चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेनेट में विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने रज़ा रबानी को जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन के खदशात अपनी जगह, उन्हें तहकीकाती टीम पर मुकम्मल एतमाद है। एयरफोर्स काबिल एतबार इदारा है, उम्मीद है इंक्वायरी आज़ादाना और शफाफ होगी। किस हवाले से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? एयरफोर्स हमारा एक क्रेडिबल अदारा है, हमें फ़ख्र है अपने उस अदारे पे, हमें नाज है अपने उस अदारे पे। 65 को मैं देखूं, 71 को मैं देखूं, 2 फरवरी को मैं देखूं, उस वाक़यात को मैं देखूं, जिस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से हमारी एयरफोर्स ने दिया, और एक क्रेडिबल अदारा है कि इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। इस इन्वेस्टिगेशन को क्रेडिबल बनाने के लिए इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन को हमने खुद खत लिखा कि आप हमें असिस्ट करने के लिए 2, एक ग्राउंड हैंडलर टेक्नीशियन और एक पायलट, सबसे बड़ा फ्लीट A320 टर्किश एयरलाइन का है। इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन अपना रोल प्ले करते हुए उनमें से किसी एक सीनियर तरीन पायलट को नॉमिनेट करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे के वसाइल में इजाफे के लिए सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में तजावीज़ कमेटी कायम की है। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामे प्लान पेश करेगी। इजलास से खिताब में उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना के बायस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं, कमज़ोर तबके पर न पहले बोझ डाला न अब डालेंगे। कौमी राबता कमेटी ने मुल्क भर में शेड्यूल और गैर शेड्यूल्ड इम्तहानात मुलतवी करने की हिदायत कर दी है। वजारत तालीम ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया है। सेक्रेटरी तालीम ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को खत लिख दिया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, कब हुआ है ये फैसला और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कब से होगा? देखिए जुनैद, ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की रोजमर्रा के पर इनकी मीटिंग होती है, जिसमें तमाम कोरोना के हवाले से जितने इकदाम हैं उसको रिव्यू किया जाता है। आज एक बड़ा फैसला किया है, जितने भी मुल्क में तालीमी इदारे हैं, मदारिस हैं, उनके जो इम्तहानात हैं उसको जो शेड्यूल और गैर शेड्यूल है उनको फौरी तौर पर मुलतवी करने की हिदायत की है। और नेशनल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उससे इसकी मंजूरी भी ले ली गई है, यानी कौमी राब्ता कमेटी से इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर लेकर वजारत तालीम को हिदायत की है कि वो खत के जरिए तमाम सूबे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तमाम लोगों को जो है फौरी तौर पर जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको ये हिदायत जारी की जाए कि जितने भी इम्तहानात हैं उसको फौरी तौर पर जो है मुलतवी किया जाए, क्योंकि कुछ तालीमी इदारों और मदारिस ने SOP के साथ जून और जुलाई में इम्तहानात लेने की दरख्वास्त की थी, और जिस पर अब ये हुकूमत का फैसला है, जिस पर सेक्रेटरी तालीम ने इनको बताया कि ये इम्तहानात लेने का मौजू वक्त नहीं है, और कौमी राब्ता कमेटी ने इस चीज़ की मंजूरी भी दे दी है कि तमाम इम्तहानात फौरी तौर पर इसको मुलतवी की जाए, और जब कोई मौजू वक्त होगा उस हवाले से वजारत तालीम तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो महकमा तालीम है उनको बता दिया जाएगा। शुक्रिया आपका अयाज अकबर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बेकारी बच्चों के खिलाफ पंजाब भर में आगाही मुहिम शुरू कर दी है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा है कि बेकारी बच्चों को सड़कों और बाजारों से हटाया गया है। मुहिम के दौरान मिलने वाले लावारिस और गुमशुदा बच्चों को ब्यूरो ने अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि बच्चों को भीख देने की बजाय उनकी हौसला शिकनी की जाए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर्स चौधरी ताहिर जावेद ने कहा है कि केबल ऑपरेटर्स को सब्सक्रिप्शन और तजदीद की फ़ीस फौरी जमा करवानी है। हुकूमत को चाहिए कि पेमरा को फंड जारी करे ताकि केबल ऑपरेटर्स को भी रिलीफ मिल सके। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद का कहना है कि चेयरमैन पेमरा से मीटिंग में तय पाया है कि केबल ऑपरेटर्स अब IPTV का लाइसेंस ले सकेंगे। ताहिर जावेद ने बताया कि CD चैनल के पैसे अब तक तय नहीं हो पाए, इसके लिए उन्होंने अपने रीजनल दफातर से तहरीरी राय मांग ली है। केबल ऑपरेटर ताहिर जावेद का ये भी कहना था कि पिछले 5-6 महीने से कोई रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो पेमरा के लिए रिलीफ फंड्स का बंदोबस्त करे। जो केबल ऑपरेटर ने फौरी तौर पे पैसे जमा करवाने हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन फ़ीस है,
اور اس کی رینیول فیس ہے. کیبل آپریٹر آئی پی ٹی وی کا لائسنس نہیں لے سکتا. وہ اس دفعہ کی اتھارٹی کی میٹنگ میں امینڈ کر دیا گیا ہے. آپ لوگ لے سکتے ہیں لائسنس. اور گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اتنے بڑے بڑے ریلیف فنڈ دیے ہیں تو کیبل آپریٹر کو بھی ریلیف فنڈ دینا چاہیے.